وہ ٹینور بڑھایا گیا، آرم فورس کا ٹینور بڑھایا گیا، 243 میں اگر کسی قسم کی کہیں کوئی سکہ میں اس کو درست کرنا چاہ رہے ہیں، مزید پاور لینا چاہ رہے ہیں، تو ابھی تو یہ دیکھیں کہ وہ آئے گا اور اس کے بعد ہم جو ہے کسی چیز پہ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ این ایف سی کے معاملے پہ بلاول نے کہا کہ ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے دیں گے۔ ہم تو 26th امینڈمنٹ کو نہیں مانتے، 27th امینڈمنٹ کو نہیں مانتے، ہم اس پارلیمان کی کسی امینڈمنٹ کو نہیں مانتے، چونکہ یہ لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ نہیں ہے، عوام کا مینڈیٹ لے کے نہیں آئے، انہوں نے مینڈیٹ چوری کر کے، ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یہ فارم 47 والے ہیں، یہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ اور جس بنیاد پہ 26th امینڈمنٹ پتہ ہے آپ کو، کوئرشن کے ذریعے لوگوں کو کڈنیپ کر کے، لوگوں کے خلاف جھوٹی FIR درج کر کے، لوگوں کو پیسے لگا کے، برائب کر کے، لوٹا بنا کے، لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر کے وہ بنائی گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی بنیاد بھی کوئرشن پہ ہو، جس کی بنیاد بھی لیجیٹیمیسی پہ ہو، جس کی بنیاد بھی جو ہے وہ فراڈ پہ ہو اور فیک فاؤنڈیشن پہ ہو، تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان جو ہے ایک لائیولی ڈاکومنٹ ہے، اس پہ آپ عمل کریں، رول آف لا پہ عمل کریں، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو اپہولڈ کریں، اور جو یہ پیکا ایکٹ ہے اس کو واپس لیں، اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اور عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو انشور کریں۔ علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ جو ہماری پارٹی میں 2 رائے پائی جاتی ہیں، ایک کی رائے یہ ہے کہ ہمیں کمیٹیوں میں جا کر اس کے اوپر بحث کرنی چاہیے، ہمیں تجویز دینی چاہیے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ہمیں اس کو مسترد کرتے ہیں، یہ جرم ہے، ہمیں اس کو نہیں۔ تو آپ کی کیا ہے؟ آپ کسی قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ اور جہاں تک وہ آپ سینیٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو ہماری پارٹی میں نقطۂ نظر سے مختلف ہو سکتے ہیں، اس پہ سوچا جا سکتا ہے، لیکن اس میں پوری میں چونکہ پارلیمنٹری پارٹی کا ممبر بھی ہوں، میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، اس میں ہمارا یہ کنسنسس ہے کہ ہم کسی بھی ایسی آئینی ترامیم کو نہیں مانتے جو کانسٹیٹیوشن کا سٹرکچر خراب کریں، جو رول آف لا پہ قدغن لگائیں، جو میڈیا کی آزادی پہ اور جو ججز کی آزادی کو جو ہے وہ اس کی پیرالائزڈ کریں۔ تو ہم اسی بھی ایسی نہیں مانتے جس کی پیچھے جو ہے وہ ذاتی مفاد تو ہو سکتے ہیں، ملک اور پاکستان کو صاحبزادہ حامد رضا کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور سہیل افریدی اور کب کی بات ہے؟ جی آج صبح کی بات ہے، اس کو عدالت میں پیش بھی کر دیا گیا ہے، صاحبزادہ حامد رضا اور سہیل افریدی سیلفری تو نہیں گرفتار ہو؟ نہیں، سہیل افریدی کی گرفتاری کے لیے چھاپا نہیں، وہ میں وہ پہ ایک ریومر آئی تھی، ہماری پارلیمنٹری پارٹی میں بھی یہ ریومر پھیلی تھی کہ جو ہے وہ جنید اکبر خان اور اس کے خلاف جو ہے کو ریڈ کیا گیا ہے خیبر پختونخوا ہاؤس پہ، لیکن اس وقت CM صاحب جو تھے وہ پشاور میں تھے۔ اس کی کوئی میں سمجھتا ہوں اس خبر کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، چیک کرنا پڑے گا۔ میں بزی تھا، میں بھی آ رہا ہوں، میں نے چیک نہیں کیا۔ جہاں تک آپ سردار صاحب کی بات کر رہے ہیں، شریف النفس انسان ہے، اس نے ان کے خاندان کی پاکستان کے لیے قربانی ہے، ان کی پاکستان کے لیے قربانی ہے، جو پیچھے میں آپ نے دیکھا جتنا جو ہے وہ ہمیشہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں اس کو گرفتار کیا گیا تو جاتی ہے۔ بن رہا ہے، اس نظام میں PTI کیسے سپیس بنائے گی؟ ہم جی لا الہ الا اللہ کی فلسفی پہ یقین رکھتے ہیں کہ طاقت کا مالک میرا وحدہ لا شریک ہے، ہم میں وطن پاکستانی ہیں، اور اس پاکستان کے لیے ہمارے بچے، ہماری جان، ہماری سیاست، ہماری ہر چیز قربان ہے، اور ہم جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ آئین پاکستان کے تحت جو ہمارے اختیارات ہیں، جو ہماری پاورز ہے، اس کے مطابق ہم استعمال کرتے رہیں گے، اور ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کی فلسفی پہ یقین رکھتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ جو ہے ایک جہاں جبر اور ظلم بڑھ جاتا ہے، وہاں جو ہے نیا سویرا ضرور طلوع ہوتا ہے۔ سر، مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بتا دیجیے گا کہ کہا یہ گیا کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے ان کی سپورٹ چاہیے ہوگی، ضرورت بھی ہوگی، ملاقات بھی ہوئی PTI رہنماؤں کی، دوسری طرف فیصل واوڈا نے ملاقات کی۔ سر، کیسے اپوزیشن لیڈر بنے گا؟ نمبرز پورے ہو جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں جی، ہمارے نمبرز پورے ہیں جی، ہر کسی کو پتہ ہے جی کہ ہمارے پاس 78 نمبرز ہیں، 74 نے سگنیچر کر کے دے دیے ہیں جی، اور 4 جو ہے ہمارے MNA جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں، تو ان کے ہم کوشش کریں گے کہ وہاں سے سگنیچرز آ جائیں۔ اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، ان کے پاس میرے خیال میں 6 یا 7 کتنے ممبران، مجھے تعداد بھی پتہ نہیں ہے جی، تو ہم نے تو ان کو پہلے دن سے بھی کہا تھا کہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں تو متفقہ لائے عمل بنائیں، تو اس پہ ہماری جو ٹیم تھی کل ان کے پاس گئی تھی، لیکن وہ میرے خیال میں کو پشاور پہ جو امن و امان کا جرگہ کرنا چاہ رہے اس پہ کہے تھے، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ محمود خان اچک زئی کے ساتھ میجارٹی ہے اپوزیشن کی،
اور انشاءاللہ یہ ڈیلے کر سکتے ہیں, بہانے تراش سکتے ہیں اور یہ لیم ایکسکیوز اختیار کر سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئینی اور قانونی طور پہ وہ لیڈر پوزیشن ہوں گے.